ایمان صرف دلائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر دلائل سے ایمان نصیب ہوتا تو قدرت کی عظمت کے دلائل کائنات میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ کوئی کفر کرنے کی جرات نہ کرتا۔ ایک سوال انسان کے دل و دماغ میں بھی ہے کہ کون ہے جس نے اس کارکاہ حیات کو بنایا؟ اس کا جواب کائنات کی تخلیق اور اس کے صنعت میں موجود ہے۔ اگر ظلم کرتے کرتے برائی ختم کرتے وہ کیفیت مٹ جائے، ظلمت میں دب جائے، قلوب سیاہ ہو جائیں تو دلائل اثر نہیں کرتے، لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن روایات میں ملتا ہے کہ 80 کے قریب مرد عورتیں اور بچے کشتی میں سوار ہوئے۔ گویا 950 سال میں لوگوں نے ان کی بات قبول کی۔ ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ ہے۔ ایمان دل کی اس حالت، اس طلب اور اس جستجو پہ نصیب ہوتا ہے جو دل میں تخلیقی طور پر قادر مطلق نے رکھ دی۔ اگر وہ طلب مر جائے تو ایسی صورت کے متعلق یہاں بیان ہے۔ عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو، کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کے کرنے کا طریقہ نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں۔ غلط کاریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو دل پر ظلمت آنے لگ جاتی ہے اور وہ کیفیت جسے انابت کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طلب، ایک تڑپ کہ میں کون ہوں، مجھے بنانے والا کون ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا، میرا مصرف کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اللہ کریم نے نوع انسانی کے ہر فرد کے اندر رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کہیں لوہے دل کو سیاہ تو نہیں کر لیا۔ اب ایک تختی پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہو، آپ اس پہ سیاہی مل دیں تو سب لکھا ہوا غائب ہو جائے گا۔ نزول قرآن کے تقریباً 1450 سال بعد اب سائنس بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ انسانی دماغ کے بارے میں ایک سائنسی پروگرام میں سائنسدان نشان لگا کر اس انسانی دماغ کے کچھ سیل دکھا رہے تھے کہ یہ ایسے سیل ہیں جو مذہب کے لیے انسان میں تجسس پیدا کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ مذہب کہہ رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب تب ہی بنتا ہے جب اللہ پر ایمان ہو، کسی ایسی طاقت کو مانا جائے جس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسی طاقت جس کو قادر مانا جائے۔ اب خوش نصیب ہے وہ جو اس جستجو میں اللہ کو پالے۔ ہر دل ایک قندیل ہے، اس میں بتی بھی موجود ہے، اس میں تیل بھی موجود ہے، لیکن اس میں روشنی نور نبوت سے آتی ہے۔ جب اس دل کا تعلق نبی کریم سے جڑتا ہے تو وہ قندیل روشن ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں جڑتا تو اس پر مزید گرد پڑتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور ایمان کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ فرمایا اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اسے نمرود کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ غلط کاری کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ مسلسل گناہ ایمان کی استعداد کو اور اس سوال کو مٹا دیتا ہے۔